السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے، اور گھر میں بھی سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی کہانی جو میرے ساتھ میرے دوست نے شیئر کی ہے۔ تو وہ کہانی ان کے گھر کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیج پہ، اپنے چینل پہ یہ اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کی ایسا کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور میں مزید ایسی اچھی حقیقت پر مبنی کہانیاں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہر بار کی طرح جب بھی آپ کہانی سنتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ سنا ہے ایسی چیزیں اپنا ذکر سن کے اپنے آس پاس، آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام عدنان ہے اور میں کراچی کے ایک پرانے علاقے میں رہتا ہوں۔ یہ حادثہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میری بہن کے ساتھ پیش آیا، جس نے ہمارے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں آج بھی جب اسے یاد کرتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ ہم نے ایک نیا گھر خریدا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا لیکن کئی سالوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ یہاں کچھ غلط ہے، مگر ہم نے کبھی ایسی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ گھر میں شفٹ ہونے کے کچھ دن بعد ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ پہل تو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ کبھی چیزیں خود بخود گر جاتی، کبھی رات کو دروازے خود بخود کھٹکھٹانا شروع ہو جاتے، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن عائشہ ہمیشہ رات کو اپنے کمرے میں سوتی تھی۔ ایک دن وہ زور سے چیخی اور ہمارے کمرے میں بھاگتی آئی، اور وہ بہت کانپ رہی تھی اور ڈر چکی تھی۔ آنکھوں میں اس کی اتنا زیادہ خوف تھا کہ ہم خود ڈر چکے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، کسی نے میرے کان میں کہا، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پہلے ہم نے سمجھا یہ عائشہ کا وہم ہے، لیکن اگلے دن حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ وہ کہتی کہ کوئی رات کو اس کی بال کھینچتا ہے، کبھی کمبل کھینچتا ہے، یا کبھی مجھے بیڈ سے نیچے پلٹ دیتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک عجیب سایہ دیکھا۔ وہ عورت جیسے لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی میں نے قرآن کی آیت الکرسی پڑھی، وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہم بہت ڈر گئے تھے، اس لیے ایک بزرگ عالم دین کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ کئی سالوں سے ویران تھی، یہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے، تمہیں سورۃ بقرہ روزانہ پڑھنی ہوگی۔ ہم نے ان کے کہنے پر عمل کیا۔ ہر روز ہم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ 3 دن بعد حالات بہتر ہونے لگے۔ آخری رات جب ہم نے سورۃ بقرہ مکمل کر کے سوئے تو عائشہ نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے میری جگہ چھین لی، مگر اب میں جا رہی ہوں۔ اگلی صبح سے گھر میں سب کچھ نارمل ہو گیا، نہ دروازے بجتے تھے اور نہ کوئی سایہ نظر آیا تھا۔
آج بھی جب کوئی اس گھر میں آتا ہے تو عجیب سا بوجھ محسوس کرتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن کی برکت سے اس مصیبت سے نجات پا لی۔ یہ حادثہ ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی کسی ویران جگہ جاؤ وہاں حفاظت کے لیے ضرور دعا پڑھو۔ اگر آپ کو درود شریف آتا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں، اگر آپ کو سورۃ فلق، سورۃ ناس آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ دنیا ایسی چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے اسی طرح آپ سے شیئر کی۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ میرا نام زبیر ہے اور میں کراچی کے علاقے لیاری میں رہتا ہوں۔ میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج بھی ہمارے پورے خاندان کے لیے خوف اور عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 2022 میں پیش آیا جب میری چھوٹی بہن نمرہ کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک دن نمرہ نے کہنا شروع کیا کہ اسے کمرے میں کوئی نظر آتا ہے، کبھی کوئی سایہ یا کبھی کسی کے چلنے کی قدموں کی آواز آتی ہے۔ ہم سب نے سمجھا کہ شاید یہ اس کا بچپنا ہے یا وہم ہے یا کسی ڈرامے کا اثر ہے، مگر پھر بھی عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ رات کو دروازوں کا خود بخود کھل جانا، باورچی خانے میں برتن خود ہی گرنے لگتے تھے، نمرہ کی آواز کبھی کبھار بہت بھاری ہو جاتی جیسے وہ کوئی اور ہے۔ ایک رات ہم سب کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک نمرہ نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، لیکن یہ ہنسی عام نہیں تھی، وہ مردانہ آواز میں ہنس رہی تھی۔ جب میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں رونے لگی اور فوراً سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جو ہی آیات پڑھی شروع کی، عائشہ چیخنے لگی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت اس کے جسم کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اسی رات قریبی مسجد کے امام صاحب کو بلایا، وہ آئے اور کچھ آیات پڑھیں۔ جیسے ہی انہوں نے دم کیا، نمرہ نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اس پر سایہ ہے اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، گھر کی صفائی کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور ہر کونے میں اذان دو۔ اگلے دن ہم نے گھر کی صفائی کی، امام صاحب کے مشورے پر چلتے ہوئے روزانہ سورۃ بقرہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ عائشہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی، مگر وہ دن آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے۔ یہ واقعہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سایہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور وہ انہوں نے مجھے بتایا، مجھ سے شیئر کیا اور میں نے اسی طرح آپ سے شیئر کر دیا۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔